آج کا ٹاپک بہت اہم، بہت خاص، ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی ولادت، ان کی سیرت کے بارے میں کیا روشنی ڈالیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریما جی، بہت بڑا دن ہے کیونکہ یہ گھرانہ نور کا ہے، یہ گھرانہ پاک ہے، یہ گھرانہ بڑی عظمت والا ہے، اور اس گھرانے کی برکات سے آج تک ہم مسلمان مستفید ہو رہے ہیں۔ اس گھرانے کا صدقہ آج تک ہر مسلمان کے لیے رحمت، عزت، عظمت اور برکت کا باعث بنا ہوا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میں کیا کہوں کہ سرکار علیہ السلام سے محبت کا ایسا عالم تھا، آپ اپنے چہرے مبارک سے لے کے سینے مبارک تک بالکل ہو بہو اپنے نانا کی شبیہ رکھتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سینے مبارک سے لے کر اور پیر مبارک تک بالکل سرکار علیہ السلام کی شبیہ تھے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ان کے دونوں محبوب ترین نواسوں میں بانٹ دیا تھا۔ بڑی میں کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے وہ محبت اپنے محبوب کی شکل میں اپنے محبوب کے نواسوں کو عطا کر دی۔ اور اس میں ایک قصہ مجھے جو بہت اچھا لگتا ہے، ویسے تو ساری باتیں بہت پیاری ہیں، کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے باہر کھیل رہے تھے، تو ایک صحابی سرکار علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اولاد کی دعا کریں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ چپ رہے۔ تو وہ واپس آ گئے، سمجھ گئے کہ سرکار علیہ السلام دعا نہیں فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسن نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ بات کہی تھی مگر وہ خاموش رہے۔ حضرت امام حسن نے کہا واپس جائیں۔ پھر واپس گئے، پھر سرکار علیہ السلام چپ رہے، پھر واپس آئے، پھر حضرت امام حسن نے کہا واپس جائیں۔ جب تیسری دفعہ ہوا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں حسن بھیج رہے ہیں نا؟ تو آپ نے کہا جی۔ پھر سرکار علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور ان کے لیے اولاد کی دعا مانگی، اور اللہ نے ان کو اتنی کثرت اولاد سے نوازا، اتنی کثرت اولاد سے نوازا۔ تو یہ جو نواسوں کی محبت ہے، اور اسی طرح ایک مرتبہ خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے تو اپنے دونوں پیاروں کو، دونوں شہزادوں کو آپس میں کہا کشتی کرو۔ تو کشتی جب شروع ہوئی تو آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ حسن ایسے کرو، حسن ایسے کرو۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا حسن سے زیادہ پیار فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا اے فاطمہ، جبرائیل امین حسین سے یہی کہہ رہے ہیں۔ تو ایک طرف محبوب خدا ہے، دوسری طرف فرشتوں کے سردار ہیں، اور وہ دونوں نواسے، وہ جو پیار سے ان کی کشتی ہو رہی ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ کارواں جا رہا ہے، بی بی سیدہ نے کارواں روکا اور سرکار علیہ السلام سے فرمایا کہ بہت پیاس لگی ہے بچوں کو۔ آپ نے حضرت امام حسن کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک منہ میں ڈال دی، جب تک کہ وہ پیاس سے سیراب نہ ہو گیا، پیاس ختم نہیں ہو گئی۔ تو سرکار علیہ السلام کی تمام سیرت ہی ہمیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان ہستیوں کے سیرت سے، کردار سے ہمیں روشنی ملتی ہے، ہمیں صحیح اور غلط کا تعین کرنے کا ویژن ملتا ہے۔ یہ بتائیں کہ ان کی کردار کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کو کیسے صحیح اور غلط کی تمیز دے سکتے ہیں، کیسے ان کی ہم بھلائی کر سکتے ہیں، یا ان کو صحیح معنوں میں ان کی تربیت میں صحیح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ ہر وہ ماں کامیاب ہے جس کے بچے ایک شاہکار بن کے نکلتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ماں کی گود کو اللہ تعالیٰ دنیا سے بھر دیتا ہے جب اولاد دیتا ہے، پھر اس ہیرے کو تراشنا، خراشنا اور اس کی چمک سے اس دنیا کو روشن کرنا ہی در حقیقت ماں باپ کی کامیابی ہے۔ میں نے جیسے کہ پہلے آپ سے کہا تھا کہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، اب قیامت کے دن ہم کو شرمندگی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم نظر نہ اٹھا سکیں سرکار علیہ السلام کے سامنے، ان کی آل کے سامنے۔ تو ہمیں چاہیے، کیونکہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ ہر کسی کے بچے آگے دنیا کو چلاتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل محبت کی جو محبت ہے وہ اپنے بچے میں ڈالیے۔ جی بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ تو یہی میں پوچھنا چاہوں گی کہ گفتگو کا سلیقہ
اور آداب بچوں کو کیسے سکھائیں، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں بہت تیز تیز بولنا اس کو کہتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے، اور جو سلیقے سے گفتگو کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ بناوٹی ہے. یہ جو تضاد، یہ کون لوگ ہیں جو یہ تضاد پھیلا رہے ہیں اور یہ ویژن دے رہے ہیں ہماری جنریشن کو؟ ریما جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بولنا نہیں آتا، جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کیونکہ سرکار علیہ السلام کے بولنے کا یہ انداز تھا کہ آپ اتنے سکون سے اور آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ آپ کو بات ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور لوگوں کو آپ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اتنی کلیئرٹی ہوتی تھی. کسی چیز پہ ایمفیسائز کرنا ہوتا تھا تو صرف اس بات کو آپ 3 دفعہ دہراتے تھے. تو سوچیں کہ ہم سب کے اور اللہ کے محبوب خدا اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آل کے صدقے میں ہماری زندگیاں گزرتی ہیں، جب ان کا ایسا انداز تھا تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی حال ان کی آل کا تھا. اور اگر ہمیں اپنے بچوں کو در حقیقت اب تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، ہم ماؤں کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور خود ان سے دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے، پیار سے انہیں پکارنا ہے، ان کے ساتھ چیخ کے بات نہیں کرنی، انہیں کسی کے سامنے بے عزت نہیں کرنا، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، اور غصہ بھی کرنا ہے تو پیار سے کرنا ہے. ہاں، ذرا چہرے پہ ایسے ایکسپریشن آنے چاہیے کہ بچہ یہ سمجھ جائے کہ میری ماں یا باپ اس وقت اس بات سے ناراض ہے. آپ اپنا لہجہ دھیما رکھیں، آپ کا بچہ ہو بہو آپ کو کاپی کرے گا، کیونکہ ماں باپ اور اولاد میں ایک نان وربل کمیونیکیشن ہوتا ہے، اور وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر وہ جاری رہے تو بچہ ان نقش قدم سے کبھی ہٹ ہی نہیں سکتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے اندر بدلاؤ لانا پڑے گا. دنیا کو چھوڑ دے ریما جی، دنیا جو خود نہیں کر سکتی نا، وہ چاہتی ہے دوسرا بھی نہ کرے. وہی بات ہے کہ ایک بندر کی دم کٹ گئی تو اس نے چاہا کہ سب کی کٹ جائے. تو اس لیے ان کو چھوڑ دیں، اور جو اپنا انداز ہے، کیونکہ نرم بولنا اور دھیمی گفتگو کرنا یہ مزاج میرے رب کو بہت پسند ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں جو مفہوم ہے کہ بروں میں بری آواز تو گدھے کی ہے کہ وہ چیختا بہت ہے.